अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान। नहायत अहम पेश रफ्त ये है कि इमरान खान साहब की कोर्ट में पेशी है और ये 48 घंटे नहायत अहम हैं। गिरफ्तारी की मुतवक्का चांसेस है। बड़े लोग सर जोड़कर बैठे रहे हैं। 7-8 बड़े ताकतवर लोग पंजाब के एक कमरे में कॉन्फ्रेंस लगा के CCPO के साथ बैठे रहे हैं। खबर है इसकी तस्दीक होगी या तस्हीक होगी ये तो आने वाले 48 घंटे बताएंगे। लेकिन उस जानिब भी चलते हैं। उससे पहले जो कल के पेश रफ्त जो कल के मतन में जो डेवलपमेंट्स हुई जिसका इम्पैक्ट आज पे पड़ेगा और आज कुछ अहम केस की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी होने जा रही हैं। तो बगैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए DG ISPR की आपने जो है प्रेस रिलीज सुन रखी है जिसमें से चीदा चीदा 4 बातें मैं आपके साथ रखूंगा, फिर उस पर मैं बात करूंगा। 1 साल से फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपागंडा से निशाना बनाया जा रहा है और इदारा मनगढ़ंत बयानात प्रोपागंडा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वेरी वैलिड पॉइंट, लेट मी कम टू दैट। 1 मिनट वेट कीजिएगा, बात मुकम्मल करने दीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत आला अफसर पर इल्ज़ाम लगाए। मनगढ़ंत बदनीति पर मबनी इल्ज़ामात अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। मुतल्लिका सियासी रहनुमा कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ये दूसरी अहम बात, मैं इस बात की जानिब आ रहा हूँ और बड़ी रैपिडली आ रहा हूँ। फिर प्रेस रिलीज में और भी बड़ी बातें की गई हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक चला जाएगा। लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स स्टिक टू हियर। कानूनी रास्ता अख्तियार करने का बोला गया है और कानूनी रास्ता क्या है। सवाल मेरे सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, 6 मेरे कुछ कंसर्न्स हैं जो हमने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। सबसे पहले आप हमें बता दें, हम इमरान खान का साथ नहीं देते क्योंकि मुझे मालूम ये होता है कि वो बंदे के खिलाफ इस वक्त तमाम खुदाई ज़मीन की उसके खिलाफ खड़ी हुई है और खड़ी होनी भी चाहिए। लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या साइफर वाला इमरान खान साहब ने झूठ बोला है कि सच बोला है? काइंडली उस पर रोशनी डाल दें। अरशद शरीफ की कत्ल की तहकीकात और उनकी वालदा जो FIR में नामजद करवाना चाहती हैं कुछ नामों को, आप काइंडली इस पर रोशनी डाल दें। कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद करने वाले वफाकी सूबाई लोटे खरीदने वालों के खिलाफ तहकीकात, जो सिंध हाउस में जो बोरियां चली, नोट चले, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाए तो बेहतर है। फिर वजीराबाद में जब हमला हुआ तो मैं वहां पर मौजूद था ज़ाती हैसियत में। वहाँ का सारा मंजर सिनेरियो हमने अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड किया है। वहाँ पर उस अनफॉर्चुनेट मौके पर मैं भी इन गुनहगार आंखों से वहाँ पे देखता रहा हूँ। मामलात को हमने वहाँ देखा, जो हालात थे जो मीडिया पर नहीं दिखाया गया वो भी हमने देखा, जो मीडिया पर आया वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा जो बयानात उस मुलज़िम के सामने आए वो भी हमने देखे जो नहीं आने चाहिए थे। और फिर मना करने के बावजूद फिर उसकी जो वीडियो रिलीज़ दोबारा हुई वो किसने की, वो भी आपसे एक सवाल है। फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में कातिलाना हमले की तहकीकात होनी चाहिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर ज़िले शाह की जो कत्ल हुआ है वो कैसे हुआ है उसके ऊपर भी रोशनी डाल दी जाती तो बहुत बेहतर होता। ये छोटे छोटे चंद सवालात थे। बीइंग ए पाकिस्तानी और माँ, एक माँ के हम बेटे हैं, ज़ाहिर बात है। जो मुल्क होता है ये माँ होती है, रियासत माँ है और बच्चों से माँ के सवालात जवाबात नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये 3-4 कुछ हमारे कंसर्न्स हैं, आप काइंडली उसके ऊपर भी गाइडेंस दे दें तो बहुत मुनासिब होगा। और एक और सवाल था कि इमरान खान साहब ने तो जो बातें की और आपने उनको काउंटर भी किया और करना भी चाहिए, हर एक को करना चाहिए। लेकिन माजी करीब के अंदर चले जाएं, कुछ बड़े बड़े 4-5 लीडर्स का नाम लूँगा। जैसा कि एक स्लोगन सामने आया और उस स्लोगन को एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में भी बोला गया। वो स्लोगन ये था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मरीम नवाज़ ने ये बात की, रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमारे वीलॉग्स का हिस्सा है, पास्ट में हम बना चुके हैं, मज़ीद भी रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारा सारा डाटा महफूज पड़ा हुआ है, जो जो वीलॉग्स हमने अब तक किए हैं और जो जो बातें हमने की हैं अभी तक। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरीम नवाज़ ने बात की थी और भी दीगर लोगों ने बात की थी, लेकिन जलसों के अंदर यही बात हुई। फिर जो कमर जावेद बाजवा है, ये सारा गंद तुम्हारा फैलाया हुआ है। ये बात सुनी महसूस हो रही होगी। इनका नाम नवाज शरीफ था। कुछ क्रैकडाउन हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से मफाहमत की सियासत हो गई। फिर जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो उसकी क्या मजाल है कि वो बताए मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये आसफ अली जरदारी साहब ने बात की थी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं इस फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा,
پھر انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی، یہ فوج نے ہماری ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا ہے، کس ڈٹھائی سے یہ بجٹ مانگنے آ جاتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو خراب کریں گے، جنرل ٹھیک کریں نواز شریف، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے موجودہ اسپیکر اسمبلی جن کا قمر جاوید باجوہ آئے تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ایک اور بیان ہے، ہم آپ کے گھر تو نہیں گھس سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹینک اور بندوقیں ہیں۔ خیر اس کے اوپر بھی ایک بحث انہوں نے کی تھی احمد میر صاحب نے کہ ٹینک چل نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بڑی بات کی تھی، چلیں لیکن ہم آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے اور آپ کو ننگا کریں گے۔ یہ وہ ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 چہرے جنہوں نے ماضی میں اس طرح کے گھنونی باتیں کی، جن کے خلاف نہ کوئی پریس کانفرنس آئی نہ کوئی پریس ریلیز آئی۔ تو ریکویسٹ یہ تھی عزت مآب، جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، قانون پر امپلیمنٹیشن اور اس کی وائلیشن، اس کے پیرامیٹرز ایک ہونے چاہیے۔ جب تک یہ ایک پیرامیٹرز نہیں ہوں گے نا جناب والا، حضور والا، تب تک یہ لوگ کسی کی سیلف رسپیکٹ نہ رہنے دیں گے نہ اپنی چھوڑیں گے۔ تو ریکویسٹ ہے ایک پیرامیٹر ہو تاکہ سب کے لیے اگر قانون برابر ہو، جیسا کہ یورپی ممالک میں ہوتا ہے، چوری کی سزا جو سزا ہے وہی ملے گی، وہ چاہے پرائم منسٹر کا بیٹا کرے یا ایک چپڑاسی کا بیٹا کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کا بیٹا چوری کرے تو وہ باگننگ کر کے باہر آ جائے، اور ایک چپڑاسی کا بیٹا اگر چھوٹی سی 2 نمبری کر دے کو 500,000 رشوت لیتے پکڑا جائے، جو نہیں لینی چاہیے، اور ہم کبھی بھی اس کو انکریج نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی لیتا پکڑا جائے تو اس کو اب نوکری سے برطرف کر دیتے ہیں۔ ایک ایس ایچ او پیسے لے تو غلط، ایک ڈی آئی جی پیسے لے تو ٹھیک، اسی طرح ہی آپ چلتے چلے جائیں۔ فواد چوہدری صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آئی ایس پی آر نے حیران کن پریس ریلیز جاری کی ہے، اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملے میں کوئی افیسر ملوث ہے تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز دیں، ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالا تر ہیں، ایسے رویوں کو قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں کہ یہ باتیں تو ایک طرف سیاسی سکورنگ ہے اور یہ وہ ہے، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر اینکر عمران ریاض خان نے ایک بڑی پیاری ٹویٹ کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ نے بھی من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے تھے، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام تر لوگوں کو اگر آپ لگام ڈالیں، ایک قانون بنائیں، ایک زاویہ بنائیں، ایک سزا اور جزا کا قانون ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان آزادانہ فیصلہ کرے، یہ نہیں کہ جہاں پر اس کو سپورٹ ملے وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے، جہاں پہ سپورٹ نہیں ملتی اس فیصلے کی وقت نہیں رہتی۔ جیسا کہ اب عمران خان کی پیشی ہے گرفتاری، تو چلے آپ کریں گے، کر کے دیکھ لیں۔ میں پی ڈی ایم کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو پکڑ دکڑ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی کیا پھر بھی کریں، گرفتاری سے آپ نہ صرف اسے مقبول کریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں 100% اس کی جیت کو یقینی بنائیں گے۔ آپ نے جو لابی کی ہے، آپ نے جو بیٹھک بٹھائی ہے اور ہر حال میں جو پکڑنے کا، ایٹ اینی کاسٹ خان کو ریسٹ کرنے کا ایک آپ نے جو ڈیڈ لائن دی ہے، ٹھیک ہے آپ ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں، آپ کے اختیارات میں ہیں۔ اور لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلے جاؤں، ظاہری بات ہے خان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کے ساتھ لڑ سکے، اتنے لوگوں کے ساتھ ماتھا لگا سکے۔ اللہ ہی اس کو لے کے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عوام ہے، اور یہ عوام جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا تب عوام اس کے پیچھے نکلتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے واٹ ایور عمران خان از ٹوڈے، یو گائز میڈ اٹ، یو گائز میڈ ہم ٹوڈے، واٹ سو ایور ہی از ٹوڈے، یہ آپ کی نالائکیوں اور بیوقوفیوں کے سبب یہ دن آج تک آیا۔ اگر آپ ان کو حکومت مکمل کرنے دیتے، جو 4-5 ماہ 6 ماہ کا 8 ماہ کا ٹینیور تھا اس کو مکمل کرنے دیتے تو شاید اس کی جیت اتنی کلیئر نہ ہوتی۔ لیکن یہ 5-6 چیزیں جو آپ نے کی ہیں یہ آپ کے گلے پڑ گئی ہیں، نہ صرف گلے پڑ رہی ہیں، وہ ہڈی بن گئی ہیں، نہ اگلی جا رہی ہے نہ نکلی جا رہی ہے۔ باقی سپریم کورٹ آف پاکستان کے امتحانات ہیں، ایک طرف الیکشن کی امپلیمنٹیشن ہے، 100 دن سے اوپر آلریڈی گزر چکے ہیں، توہین عدالت لگے گی نہیں لگے گی، آئین ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، اس کی تشریح کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، 14 تاریخ کو الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو بہت وائڈ اوپن ہے، جہاں پر بہت زیادہ آپ کہہ لیں بحث کی ضرورت ہے، ایک علمی مباحثے کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیجیے کہ لوپ ہول ہے جس کو بند کرنا ہے۔ اور دوسری جانب پارلیمنٹ کے تقدس کا بل مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا۔
تو پارلیمنٹ کا تقدس تو پامال تب بھی ہو چکا ہے. اگر آپ نے یہی پیرامیٹرز رکھنے ہیں تو پھر آپ پہلے سے لے کر چلیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو برطرف کیا گیا آپ وہاں سے لے کر چلیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ سکے کے دو رخ جو ہے وہ دو رخ لے کے چلیں. آپ ایک سکے کا رخ جو آپ دکھاتے ہیں جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہے اور جو دوسرا آپ دکھانا نہیں چاہتے آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں وہ بھی کالے رنگ کا جو نہ کسی کو نظر آئے نہ کوئی دیکھے. دیکھیں ماضی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی باتیں کی, بڑے لوگوں نے باتیں کی, لیکن آج تک ایسی سخت پریس ریلیز سامنے نہیں آئی. دیکھیں دیر آئے درست آئے, لیکن امپلیمنٹیشن سب کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ اس ملک پاکستان کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں تو میری بات آج آپ لکھ لیں. Implementation of law should be same for every citizen of Pakistan. It should not vary from person to person. یہ پرسن ٹو پرسن اوپر نیچے اس کے لاز نہیں ہونے چاہیے, امینڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ لا ہر پاکستان شہری کے اوپر ایکولنٹلی لاگو ہونے چاہیے. اگر ارسلان نے کوئی جرم کیا ہے تو ارسلان کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو حمزہ شہباز کے لیے ہونی چاہیے, جو بلاول بھٹو کے لیے ہونی چاہیے, جو آسمہ شیرازی کے لیے ہونی چاہیے اور جو دیگر لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. میں بہت دور نکل جاؤں گا. میں نے آسمہ بہن کا نام آؤٹ آف دی وے لیا ہے, نتھنگ پرسنل اور جسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ اس کی ہائپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے قانون سب کے لیے ایک اور اس کا اطلاق سب پر ایک جیسا. جب تک یہ نہیں ہوگا نہ یہ ملک ان کرائسس سے نکلے گا, نہ یہ کرپشن کا بازار ٹھنڈا پڑے گا اور نہ یہ کرپٹ لوگ کرپشن کرنے سے باز آئیں گے. انہیں پتہ ہے پری بارگننگ ہوگی, نیب میں جائیں گے 100 ارب کا کیس ہے 20 ارب دیں گے, بارگننگ کریں گے باہر آ جائیں گے. نیب میں لا ہے نا ہمارے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں, اپنا اور اس ملک پاکستان کا خیال کریں اور اس نہج پر ہمیں نہ لے کر جائیں جہاں سے دیر از نو وے آف ریٹرن. فی ایمان اللہ, خوش رہیں. ابھی تک کے لیے اپنے اس کو اجازت دیں. اور کل کا دن یعنی کہ آج کا دن بہت اہم ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ عرشی شریف کا کیس بھی چلے گا اور بڑے مزے مزے کے ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہوسٹ کو اجازت دیں. فی ایمان اللہ, اللہ حافظ.